का बचपना है। हाजी लोग हज करने के लिए जा रहे थे तो उधर गौसे पाक ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। तो माँ ने अर्ज की बेटा अभी तुम्हारे ऊपर हज फर्ज नहीं हुआ है, बेटा अभी तुम्हारे ऊपर हज फर्ज नहीं हुआ है। तो उधर गौसे पाक ने कहा अच्छा अम्मी जान जब आप कह रही हैं तो फिर सही है। हुजूर गौसे पाक छत के ऊपर चढ़ गए। हाजियों का काफिला जा रहा था। अल्लाह अकबर, क्या बताऊं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर गौसे पाक का बचपना है। हुजूर गौसे पाक दिल ही दिल में अर्ज करते हैं कि ये लोग मेरे नाना जान के चौखट को चूमने जा रहे हैं, अनवर की ज़ियारत करने जा रहे हैं और मैं नहीं जाने पाया। हुजूर गौसे पाक यूं ही सोच रहे थे कि हाजियों का काफिला जा रहा था कि हाजियों के पांव से धूल उड़ी और हुजूर गौसे पाक के आंखों में आकर गिर पड़ी। हुजूर गौसे पाक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अल्लाह अकबर, हाजियों का काफिला निकल चुका। हुजूर गौसे पाक अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद जब आंखों को खोलते हैं तो क्या देखते हैं? हाजियों का काफिला नहीं बल्कि मक्का मदीना सामने मौजूद। खानाए काबा सामने मौजूद है। सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। यह हुजूर गौसे पाक की करामत। आज हम लोग सुन्नी कहलाते हैं। सुन्नी किसको कहते हैं? जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। ये खतना करना सुन्नत है। लोग कहते हैं कि अकीका का गोश्त माँ बाप खा नहीं सकते हैं, बिल्कुल गलत है, माँ बाप भी खा सकता है। तो हजरात मोहतरम, सुन्नी उसको कहते हैं जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। और हम ऐसे टनाटन सुन्नी है कि हुजूर गौसे पाक के 11वीं बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। आइए एक प्यारा वाकया समाप्त फरमाइए कि एक शख्स उस जमाने में हुजूर गौसे पाक के बहुत चाहते थे, बहुत मानने वाले थे। हुजूर गौसे पाक के बहुत बड़े आशिक थे और हर चांद के 11 तारीख को वो 11वीं शरीफ धूमधाम से मनाया करते थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, अगर मैं 11वीं तारीख को ही इंतकाल हो जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो उसकी बीवी ने कहा ऐसी बातें मत करो। शौहर ने कहा नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 11वीं चांद के दिन अगर मर जाऊँ, इंतकाल हो जाऊँ तो तुम क्या करोगी? तो उस औरत ने कहा, उसकी बीवी ने कहा कि जो लोग करते हैं वही करूँगी, लोगों को खबर करूँगी, कफन दफन का इंतजाम करूँगी। तो शौहर ने कहा ऐ मेरी बीवी नहीं, ऐसा तुम मत करना, बल्कि तुम ऐसा करना, तुम्हें यह करना है कि अगर 11वीं तारीख को मैं इंतकाल हो जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो पहले मिलाद 11वीं तारीख का मना लेना, उसके बाद जनाजा पढ़वाना, कफन दफन करवाना। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके शौहर ने ये नसीहत की कि अगला तारीख जो 11वीं चांद को हुआ, अगला ही तारीख को उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अगला ही तारीख को उसके शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर ने वसीयत की थी कि अगर मैं 11वीं चांद के तारीख को इंतकाल हो जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो पहले मेरे जनाजे को रख देना, पहले 11वीं का मिलाद मना लेना। इसीलिए मेरा कहना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शादी हो चाहे खतना हो चाहे अकीका हो, एक दिन पहले मिलाद का प्रोग्राम रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है और सीरत मुस्तफ़ा में बैठने वाला बहुत बड़ा खुश नसीब होता है। हमारा अकीदा होता है, हमारा अकीदा है कि जहाँ नबी की बातें होती है वहाँ हमारे नबी खुद हाजिर होते हैं। अगर आपके मोहतरम, तो बीवी को अब क्या करना है? शौहर ने तो वसीयत की थी, तो अगले 11वीं को उनके शौहर का इंतकाल हो चुका। अब बीवी परेशान है, परेशानी में मुब्तला है कि अब मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। शौहर के वसीयत के मुताबिक उसने लोगों को किस चीज़ की दावत दी? जनाजे की नहीं, कफन और दफन की नहीं, बल्कि मिलाद की दावत दी। मिलाद
کی کیا 11ویں تاریخ ہے، حضور غوث پاک کی میلاد کرانا ہے، سب کے سب لوگوں کو آنا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی نے میلاد کا پروگرام رکھا، کھانا پینے کا انتظام ہوا، صبح سے شام تک لوگ آتے گئے، 11ویں کا میلاد جو رکھا لوگ کھاتے گئے۔ اللہ اکبر، شام کے وقت ایک بزرگ آیا، حضرات محترم بزرگ نے آ کر کہا اس عورت سے، مہمان آ گئے، میزبان کہا ہے، کہا ایسی بات مت کہیے، میزبان آئے گا، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے۔ اس عورت نے کہا میں ایسے بزرگ کو، ایسے خوبصورت آدمی کو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، پھر اس بزرگ نے کہا اچھا مہمان آ گئے، میزبان کہاں ہے؟ جب اس مرد نے، اس بزرگ نے یہ باتیں کہی تو عورت پریشان ہو کر عرض کرتی ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے نا۔ تو وہ بزرگ عرض کرتے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اب وہ بیوی یعنی کہ جس کا شوہر انتقال ہو چکا، وہ عورت عرض کرتی ہے اے بزرگ اچھا ایک بات بتاؤں، پردے کی آڑ میں عورت بتاتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے میرے بیوی اگر میں 11ویں تاریخ کو انتقال ہو جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پہلے 11ویں کا میلاد کرا لینا، اس کے بعد کفن و دفن جنازے کا انتظام کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق پہلے میلاد کا پروگرام رکھا، میرا شوہر اس دنیا سے گزر چکا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے، وہ صبح سے بستر میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ عرض کرتے ہیں اے عورت ذرا یہ تو بتا دے کہ وہ بزرگ، کہ وہ شخص ہے کہاں؟ اللہ اکبر، وہ عورت پردے کی آڑ میں عرض کرتی ہے کہ دیکھو وہ گھر کے اندر چار پائے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اوپر سے چادر ڈھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ حضرات محترم اس مرے ہوئے انسان کے پاس جس کی روح نکل گئی، اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور چادر کو پکڑ کر کھینچ کر عرض کرتے ہیں کہ مہمان آ گئے اور میزبان تو سو رہا ہے، ارے میں آ گیا، جلدی سے اٹھ جا۔ اللہ اکبر، چادر کھینچ رہا تھا کہ صبح کا مرا ہوا زندہ ہو کر بیٹھ گیا، صبح کا مرا ہوا زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ عورت پریشان، دونوں آپس میں کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد اب پھر چلے گئے۔ جیسے ہی گئے وہ عورت اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے اے میرے شوہر آخر خود تو مر گیا تھا پھر زندہ کیسے ہو گیا؟ شوہر نے، بیوی نے کہا اے میرے شوہر ذرا مجھے بتا تو دیجیے کہ وہ شخص کون تھے؟ تو اس کے شوہر عرض کرتے ہیں اے میری بیوی پہلے کام کاج کر لے، اس کے بعد بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، بیوی عرض کرتی ہے میں رات بھر کام کرتی رہوں گی، پہلے مجھے بتا دے کہ وہ شخص کون تھے۔ جب مجبور ہو گئے تو شوہر نے عرض کیا اے میری بیوی وہ کوئی اور شخص نہیں تھے بلکہ وہی بڑے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک تھے، جس کا تم میلاد دھوم سے منا رہی تھی۔ تیرے اس میلاد کے صدقے سے تیرے مرے ہوئے شوہر کو اس نے زندہ کر کے چلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر۔ یہ ہے حضور غوث پاک۔ آج ہم لوگ اپنے اولادوں کو کیا پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ ڈی او جی ڈاگ، سی اے ٹی کیٹ، آر اے ٹی ریٹ، ایف اے ٹی فیٹ، لیکن شریعت بتاتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ ساتھ قانون شریعت، انوار شریعت، اسلامی اخلاق و آداب جیسی کتابوں کی تعلیم دو، یعنی ہر بچے کو اتنا اردو پڑھاؤ، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کہ خود اردو پڑھ سکے، مذہب کو سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے ایک پیارا واقعہ سماعت فرمائیے، ایک پیارا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قبر کے پاس سے گزر فرما رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے پاس سے گزر فرما رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو استنجا کی ضرورت پڑی، پھر سوچا کہ پہلے استنجا کر لو، پھر اس قبر میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا پڑے گا کیونکہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
استنجا کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب عذاب نہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان، معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ پتا چلا، معلوم ہوا میرے دوستوں بزرگوں، جس کی وہ قبر تھی حضرات محترم، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس کے بیوی کی جب وہ حاملہ تھی، اس کی بیوی، اس کا شوہر انتقال ہو چکا، اس بیوی کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹا، اور وہ بیٹا اس لائق ہو گیا کہ مدرسہ جانے لگے۔ اس کی ماں نے نہلا دھلا کر اسکول نہیں بھیجا، بلکہ نہلا دھلا کر بغدادی قاعدہ سینے میں تھما دے کر، ہاتھوں میں تھما کر مدرسے کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر! جب وہ یتیم بچہ مدرسہ پہنچا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر! استاد نے جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور بچے نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی۔ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا کہ جس کا بچہ دنیا میں میرا پاک کو نام لیتا ہو، میں اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار کر کے رکھوں۔ اللہ کو یہ ناگوار گزرا اور اس کے عذاب کو رحمت میں بدل کر اسے جنت عطا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضرت تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ لیکن آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، اسکولوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اسکول میں پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے قانون شریعت ضرور پڑھاؤ، قرآن ضرور پڑھاؤ۔ آئیے حضور خواجہ بختیار کاکی کا واقعہ دیکھیے، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کیجئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے اور جہنم کے کل دروازے 19 ہے۔ کثرت سے جب کوئی شخص کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتا ہے تو ایک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے 1900 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور خواجہ بختیار کاکی کا بچپنا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹا سا میلاد کا پروگرام رکھا تھا، یعنی کہ بسم اللہ خوانی کرنا ہے۔ تو اس محفل میں کون تھے؟ حضور خواجہ غریب نواز بھی حاضر تھے۔ بہت سارے علماء کرام کا جمع کثیر تھا۔ اللہ اکبر! عرض کیا گیا کہ حضور بچوں کو بسم اللہ پڑھوائیے۔ حضور خواجہ غریب نواز جو ہی بچوں کو بسم اللہ پڑھانے چاہ رہے تھے، یعنی حضور خواجہ بختیار کاکی کو جس کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کا تھا، صرف 4 سال 4 ماہ 4 دن کا تھا، اتنی ہی سی ان کی عمر تھی۔ اللہ اکبر! تو حضور خواجہ غریب نواز بچے کو پڑھانے ہی والے تھے کہ بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میں حضور خواجہ غریب نواز کو الہام ہو گیا کہ ناگپور سے ایک ولی جن کا نام ہے حمید الدین، وہ ناگپور سے آ رہے ہیں اور ان کو بھی پتا چل گیا کہ مجھے دہلی جانا ہے۔ اللہ اکبر! حضور خواجہ غریب نواز نے عرض کیا اچھا ایک بزرگ آ رہے ہیں وہی پڑھائیں گے۔ فوراً وہ بزرگ آ گئے، بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر الحمد پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ الحمد پڑھا، یعنی پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، پانچواں پڑھا، چھٹا پڑھا، ساتواں پڑھا، آٹھواں پڑھا، نواں پڑھا، 10واں پڑھا، 11واں پڑھا، 12واں پڑھا، 13واں پڑھا، 14واں پڑھا، 15واں پڑھا، 16واں پارہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر! جب 16 پارہ پر پہنچے تو بچے رک گئے۔ اللہ اکبر! بزرگ عرض کرتے ہیں بچے آگے پڑھ، کہا اور آگے مجھے یاد نہیں ہے، بلکہ 15واں پارہ مجھے حفظ یاد ہے، حافظ ہوں میں 15 پارے کا۔ کہا رے بچے اچھا یہ بتا 15 پارے کا حافظ قرآن تو کیسے بن گیا؟ تو 4 سال کا بچہ جواب دیتے ہیں میں نے پڑھا نہیں، بلکہ میری ماں 15 پارے کا حافظ قرآن تھی، اور جب بھی میری ماں دودھ پلاتی تھی مجھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی اور 15 پارہ پڑھتی رہتی تھی۔ میری ماں دنیا میں پڑھتی تھی، میں نے پیٹ میں سن سن کے 15 پارے کا حافظ قرآن بن گیا۔ اصل چیز ماں کی ہوتی ہے، ماں کی۔ ماں اگر
मोबाइल में फिल्म देखेगी तो बच्चा जरूर आमिर खान बनेगा, डांसर बनेगा। और माँ अगर नमाजी बनेगी, पेट में बच्चा है, नमाज पढ़ेगी तो बच्चा जरूर औलिया बनेगा, जरूर वली बनेगा। असल चीज माँ की होती है। लिहाजा मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।